اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، پچھلی مجلس سورہ الفلق اور الناس، جسے شرعی اصطلاح میں معوذتین یا معوذتین کہا جاتا ہے، ان کے فضائل، ان کی اہمیت اور ان کے شان نزول سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. آج ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت یعنی سورہ الفلق کی مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے. ان دونوں صورتوں کو جیسا کہ ہم نے کہا کہ معوذتین یا معوذتین کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہے کہ دو وہ چیزیں جن کے ذریعے پناہ طلب کی گئی ہے، جن کے ذریعے پناہ طلب کی گئی ہے، انہیں معوذتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے باعث ضرر ہیں، خاص طور پر اس کے دین کے لیے. اس لیے ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے. یہاں پر رک کر کے میں ایک بات آپ لوگوں سے بتا دوں، آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ پناہ طلب کرنا ایک عام سا لفظ ہے جس کو عربی میں تعویذ کہتے ہیں یا عوض کہتے ہیں. اسی سے ہمارے یہاں جو لفظ تعویذ بنا ہوا ہے، اسی سے ہے کہ گویا یہ جو ہے لٹکا کر کے ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، یا یہ چیز ہمیں شر سے پناہ دینے والی ہے. شیطان ہے، آنکھ ہے، کوئی بھی شر اس سے پناہ دینے والی سے اسے تعویذ کہا جاتا ہے. تو پناہ طلب کرنا ہم جب کہتے ہیں تو اس میں چار چیزوں پر ذرا توجہ دینی چاہیے. پہلی چیز ہے پناہ مانگنا، دوسری چیز ہے پناہ مانگنے والا، تیسری چیز ہے جس سے پناہ مانگی جائے، اور چوتھی چیز ہے جس کی پناہ طلب کی جائے. یہ چار چیزیں ہیں. اس صورت کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کے لیے ان چاروں چیزوں کا جاننا ضروری ہے. پناہ مانگنا، پناہ مانگنے والا، جس چیز سے پناہ طلب کی جائے اور جس کی پناہ میں آیا جائے. یہ چار چیزیں ہیں. جہاں تک پناہ مانگنے کا تعلق ہے، یہ لفظ ہمارے اور آپ کے ہاں بڑا معروف ہے اور بہت عام فہم ہے. یعنی انسان اپنے لیے کسی تکلیف دہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی آڑ لینا، سہارا لینا، گویا کہ اس کی پناہ طلب کرنا ہے. مثال کے طور پر دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ میں چلا گیا، گویا وہ سائے کی پناہ میں چلا گیا. بارش سے بچنے کے لیے وہ چھت کے نیچے چلا گیا یا چھتری کے نیچے آ گیا، گویا وہ بارش سے بچنے کے لیے چھت کا سہارا اس نے لیا ہے. یہی چیز ہے پناہ طلب کرنا. چونکہ اس میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان صورتوں میں وہ انسان کے لیے باعث ضرر ہیں، لہذا انسان ان سے بچنے کے لیے پناہ لے رہا ہے.
تو پناہ طلب کرنا، یہ پناہ مانگنا، یہ ایسا لفظ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اگر یہ پناہ طلب کی جا رہی ہے کسی ایسی چیز کی جسے اللہ تبارک و تعالی نے قابل پناہ بنایا ہے فطری طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے پناہ کی چیز نہیں بنائی ہے اور نہ انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، اپنے حواس کے ذریعے انسان اس کو معلوم کر سکتا ہے، اور پھر ایسی چیز کی پناہ لینا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دشمن سے بچنے کے لیے قلعہ بنانے کا انسان کو طریقہ بتلایا ہے۔ اب انسان قلعے میں بھاگ کر کے پناہ گزی ہو جاتا ہے اور گویا دشمن سے بچ جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ ہے، اسے جب اس کا ایک بھائی، بڑا بھائی اس کی کسی غلطی پر کسی وجہ سے اسے مارنے کے لیے جب دوڑاتا ہے، تو وہ بچہ جانتا ہے کہ میرے والد کے اندر یہ طاقت ہے، میری والدہ کے اندر، بھاگ کر کے ان کی گود میں جاتا ہے، گویا ان کی پناہ لے رہا ہے۔ اور یہ چیز محسوس ہے، حس سے اور فطرت سے انسان جانتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے باعث پناہ ہیں۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو مسعود بدری، ان کا عقبہ نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، بڑے غصے میں مار رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے اتنا غصہ تھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی کا احساس نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص پیچھے سے کہہ رہا ابو مسعود ابو مسعود ابو مسعود، اور میں اتنا غصے میں ہوں کہ میں اس کے اوپر اپنا زور استعمال کر رہا ہوں اور آواز دینے والے کی آواز نہیں سنا۔ جب آواز دینے والا قریب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس غلام نے کہا اعوذ برسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں۔ ابو مسعود نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول یہاں پر ہے، فوراً رک گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی ایسی چیز، کسی ایسی ذات کی پناہ لینا جسے اللہ تبارک و تعالی نے فطری اور طبعی طور پر لائق پناہ بنایا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، جس چیز کو شریعت نے، اولاً تو وہ محسوس چیز نہیں ہے، ہم اسے حس سے دیکھ کر کے، چھو کر کے، سن کر کے نہیں معلوم کر سکتے۔ اب ایسی چیز کی پناہ لی جائے، یہی چیز شریعت کے اندر غیر شرعی، ناجائز بلکہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر عرب کے اندر ایک دستور تھا عرب کے اندر کہ جب وہ لوگ کسی وادی میں جاتے، بے آباد وادی میں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں پر جنوں اور شیطانوں کی حکومت رہتی ہے، تو وہ لوگ آواز دیتے کھڑے ہو کر کے اس وادی کے بادشاہ، اس وادی کے بڑے کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے شریعت نے جنوں کو، شیطانوں کو ہمارے لیے پناہ نہیں بنایا ہے، اور نہ یہ کوئی ضروری ہے کہ وہاں پر وہ جن ہم موجود ہو، ہم اسے اپنے حواس سے معلوم بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا یہی چیز کیا ہے؟ گمراہی اور شرک کا سبب ہے۔ اسی لیے تو علماء تعویذ لٹکانے کو ناجائز کہتے ہیں، بہت سے علماء۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک غیر محسوس چیز ہے،
یہ تعویذ پیناڈول کی طریقے سے نہیں ہے کہ جو درد اور بخار کا علاج ہے، یا کسی اور دوا کا نہیں ہے، جو شادہ کی طریقے سے نہیں ہے کہ یہ زکام کا علاج ہے. یہ لوگوں نے تجربے سے معلوم کیا ہے. لیکن تعویذ ایک ایسی چیز ہے جس کا فائدہ محسوسہ نہیں ہے، اور شریعت میں اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے. جہاں تک دم کرنے کا تعلق ہے، اس کی دلیل موجود ہے قرآن میں. متعدد حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے اور لوگوں پر بھی دم کرتے تھے، بلکہ دم کی آپ نے لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے. من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع. جو شخص دم کر کے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچائے. تو گویا دم کرنا اس کا فائدہ محسوسہ نہیں، لیکن شرعی فائدہ ہم کو معلوم ہے شریعت کی طرف سے. لہذا دم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن تعویذ پہننا، اس پر شرعی طور پر کوئی دلیل موجود نہیں. حتیٰ کہ کسی بھی صحابی سے سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے تعویذ لکھا ہو یا تعویذ پہنایا ہو، حالانکہ اس وقت اس کا داعیہ اور اس کی ضرورت بھی موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ تعویذ کا پہننا جائز نہیں ہے. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علق شیئا وکل الیہ. جس نے کوئی چیز لٹکایا اسے اس کے حوالے کر دیا گیا. من علق تمیمتا ان الرقى والتمائم والتولة شرک. غیر شرعی جھاڑ پھونک اور تمائم والتولة اور اعمال حب، یہ کیا ہیں؟ شرک ہیں. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور موضوع ہے پناہ طلب کرنے کا. جہاں تک ماننا ہے پناہ طلب کرنا یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے باعث پناہ فطرتاً یا شرعاً یا طبعاً بنا دیا ہے، کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں آنا، یہی چیز اعوذ ہے، پناہ لینا ہے. دوسری چیز پناہ مانگنے والا. ظاہر بات پناہ مانگنے والا ڈائریکٹ تو اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بلا واسطہ ساری دنیا اور ساری امت ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے نمونہ ہیں، ہر ایک کے لیے نمونہ ہیں. اور آپ نے بیان فرمایا ما تعوذ متعوذ. کسی پناہ چاہنے والوں نے ان دونوں صورتوں سے بہتر کسی اور چیز سے پناہ نہیں طلب کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ اگرچہ اس صورت کے اندر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ان ڈائریکٹ سارے لوگ پناہ مانگنے والے ہیں. تیسری چیز، جس چیز سے پناہ طلب کی جائے، تو اس صورت کے اندر ہمیں اور آپ کو، بلکہ ان صورتوں میں، دونوں صورتوں میں چند چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ طلب کرنے کا اور اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا ہے. ان کی تفسیر آ رہی ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پناہ جس کی چاہی جائے، ظاہر بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور ان چیزوں میں، ان صورتوں میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ان چیزوں سے پناہ دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ طاقتیں نہیں ہے، نہ فطری طور پر نہ شرعی طور پر. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر ان صورتوں میں کن چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے. اس سے پہلے اس صورت کو، اگر لوگوں کے سامنے مصحف ہے تو اس صورت کا آسان سا ترجمہ اور آسان سی تشریح سن لیجئے. پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق.
قل کے معنی کہو، قل کہو، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان الفاظ کو پڑھ کر کے اللہ کی پناہ میں آئیے، اور جو چیز آپ کے لیے باعث اذا اور تکلیف بنی ہوئی ہے اس سے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میں آ جائیے آپ۔ تو قل کہو یا کہیے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، اعوذ یہ متکلم واحد متکلم کا صیغہ ہے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، بے کے معنی سے، رب ظاہر بات ہے معلوم ہے جس کا ترجمہ ہمارے اور آپ کے ہاں عموماً پالن ہار کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں رب کا معنی عربی زبان میں بہت وسیع ہے۔ اگر قرآن مجید کے اوپر آپ اگر غور کریں، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رب کا معنی عربی زبان کے لحاظ سے خالق، مالک اور متصرف، یہ تین چیزوں کا جامع ہے، یعنی خالق، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، قل من رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب یعنی خالق کون ہے یا مالک کون ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کا معنی خالق کے بھی ہوتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز جو انسان کسی چیز کو بنائے وہ اس کا مالک بھی ہو۔ مثال کے طور پر یہ گھڑی بنائی کسی اور نے ہے اور مالک اس کا میں ہوں، یہ کپڑا بنایا کسی اور نے ہے لیکن مالک میں ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ساری دنیا کا خالق بھی ہے اور خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہے۔ جس طریقے سے اس دنیا میں ایک ذرے کا کوئی خالق نہیں ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں ایک ذرے کا کوئی مالک بھی نہیں ہے۔ یہ ہے رب کا معنی۔ ایک اور چیز غور کرنے کی ہے رب کے معنی میں، کہ رب کا معنی مثال کے طور پر خالق اور مالک، بسا اوقات ایک شخص ہے ایک چیز بناتا ہے اور وہ اس کا مالک بھی رہتا ہے، لیکن وہ تصرف کرنے کے لیے اسے کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، ہدیہ کے طور پر دے دیتا ہے، کسی کے طور پر یا اعارہ کے طور پر، مگنی کے طور پر دے دیتا ہے، تو وہ اس کے اندر تصرف کرتا ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ اس کے مالک بھی ہیں، سب ہیں، لیکن آپ نے کسی کو دے دیا، اب اس گاڑی پہ تصرف کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ لیکن رب کے معنی میں متصرف بھی داخل ہے، گویا ساری جہان کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور ساری جہان میں تصرف کرنے کا اسے اکیلے حق بھی حاصل ہے۔ یہی معنی ہے الحمدللہ رب العالمین کا۔ تو رب کا اصل معنی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے پالن ہار، پالنے والا۔ یہ اس کا بڑا متصرف کا جو ایک معنی ہے، ایک اس کا معمولی سا معنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جہاں متصرف ہے، ہماری روزی کے اندر بھی وہی تصرف کرتا ہے، ہماری زندگی میں، اور ہمیں امور حیات کس طریقے سے چلانا ہے اس میں بھی تصرف کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، لہذا وہی ہمیں ساری چیزیں بتاتا بھی ہے۔ ایک بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی کل آج پیدا ہوا، لیکن وہ ماں کی چھاتیاں تلاش کرتا ہے۔ ایک بکری کا بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ابھی اسے باہر آئے ہوئے چند منٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے وہ ماں کی چھاتی تلاش کرتا ہے اپنے۔ اسے کس نے بتایا ہے؟ کون بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ قرآن مجید میں جتنے نبیوں کی دعائیں مذکور ہیں، کوئی بھی دعا اللہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم سے نہیں شروع، شاید کہیں آپ پائیں۔
جتنے بھی نبیوں کی دعائیں ہیں یا رب ربنا سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اننا ظلمنا انفسنا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم ربنا اغفر لی ولی والدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے نبیوں کی دعائیں دیکھیں وہ لفظ رب سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے انہوں نے۔ تو علی کل حال رب کا معنی بہت وسیع ہے۔ تو قل اعوذ، آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں، قل اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، فلق کے معنی ہے صبح کے، فلق کے معنی ہے صبح کے۔ بعض مفسرین نے فلق کا معنی کیا ہے مخلوق کے، اس لیے کہ اصل معنی جو فلق کا ہوتا ہے وہ پھٹنے کے ہوتا ہے۔ اصل معنی فلق کے کیا ہوتا ہے؟ پھٹنے کے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی چیز گویا رات جو ہے پھاڑ کر کے، صبح جو ہوتی ہے رات کی تاریکی کو پھاڑ کر کے آتی ہے، اسی لیے ہمارے اردو میں کہتے ہیں پو پھٹنا۔ صبح کے طلوع کو کیا کہتے ہیں؟ پو پھٹنا۔ گویا وہ رات کی تاریکی پھٹ کر کے اب روشنی آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو بنایا ہے وہ کسی نہ چیز کے اندر سے اسے پھاڑ کر کے جگہ کر کے باہر آتی ہے۔ بیج، کوئی دانہ ہے، کوئی بھی دانہ لیجئے، وہ جب پھٹتا ہے تو اس سے سبزہ نکلتا ہے۔ انڈا پھٹتا ہے مرغی، تو کوئی بھی چیز ہے، بچہ بھی گویا ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ تو فلک کا بعض علماء نے معنی مخلوق بھی کیا ہے۔ تو آپ کہیے صبح کے رب یا مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق۔ آپ کہیے کہ مخلوق کے رب، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ اب اس کے بعد ذکر ہے من شر ما خلق۔ من کے معنی سے کے ہیں، شر برائی جانتے ہیں ہم، اچھی طریقے سے اردو میں مستعمل ہوتا ہے شر، شر کے معنی برائی۔ من شر برائی سے، ما وہ چیز، یہاں ما ہے الذی کے معنی میں وہ چیز۔ من شر ما خلق، خلق کے معنی پیدا کرنا، بنانا۔ تو ہر اس چیز کی برائی سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو باعث شر انسانوں کے لیے بنتی ہیں۔ اگرچہ اللہ کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے اس میں شر نہیں ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے مخلوق پر واقع ہونے کے لحاظ سے اس میں شر ہے۔ یہی سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز خیر ہے یا شر ہے اس کا خالق اللہ تعالی ہے، قدریہ کی طرح نہیں، ثنویہ کی طرح نہیں کہ خیر کا خالق اللہ ہے، شر کا خالق کوئی اور ہے۔ نہیں، ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، خیر ہے یا شر ہے۔ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ خالق کل صانع و صنعتہ، اللہ تعالیٰ نے ہر کاریگر کو پیدا کیا، اور کاریگر جو چیز بناتا ہے اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، خیر ہے یا شر ہے۔ البتہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے تخلیق کے لحاظ سے وہ شر نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک استاد ہے، کسی غلطی پر بچے کو سزا دیتا ہے، باپ ہے کسی غلطی پر اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے۔
بڑا بھائی ہے کسی غلطی پر اپنے بھائی کو چھوٹے سزا دیتا ہے، سزا جن حالت میں دیتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں برا کر رہا ہوں، لیکن جس کے اوپر سزا پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ لیے، اسی کو سمجھ کر کے آپ سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کوئی چیز شر نہیں ہے۔ شر جو ہے وہ انسان کے اوپر واقع ہونے کے لحاظ سانپ ہے، اصل تخلیق کے لحاظ سے وہ شر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بہت بڑی حکمت کے لیے، الیس اللہ بیحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، ہوا حکم عدل ہے وہ، لہذا اس کی تخلیق کے لحاظ سے وہ شر نہیں، البتہ ہمارے اوپر واقع ہونے کے لحاظ سے اس میں شر پایا جا رہا ہے۔ تو من شر ما، ہر اس برائی سے، خلقا، جسے اس نے پیدا کیا۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور من شر، برائی سے، غاسق، غاسق کا ترجمہ رات کے ہے، غسقہ تاریکی کے ہے، اندھیرے کے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک۔ تو غسقہ کے معنی تاریکی۔ تو ومن شر غاسق اذا وقب، جب چھا جائے، تو تاریکی کے شر سے، رات کے شر سے، جبکہ وہ چھا جائے۔ تو پہلی چیز جو پناہ مانگی گئی ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا، خاص کر کے رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں عموماً جو جرائم ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہوا کرتے ہیں، عموماً جو جرائم ہوتے خاص طور پر پہلے۔ تو ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، ومن، اور، من کے معنی سے جیسا کہ ہوا، شر برائی، النفاثات، نفث ينفث کے معنی ہوتا ہے پھونک مارنے کے، نفث ينفث کے معنی ہے پھونک مارنا، خاص طور پر ایسی پھونک جس کے ساتھ لعاب نہ نکلے، وہ تفث ہے۔ تو نفث، نفاثات، پھونک مارنے والے یا پھونک مارنے والیاں، اس سے مراد کیا ہے؟ جادوگر لیا ہے، جادوگرنیاں ہیں۔ تو ومن شر النفاثات، اور پھونک مارنے والے یا والیوں یعنی جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، اذا، فی العقد، فی کے معنی میں، عقد، عقد عقدہ کی جمع جس کے معنی گرہ کے ہوتا ہے، گرہ لگانے کو عقدہ کہتے ہیں، یعنی دھاگے میں گرہ مارنا۔ عام طور پر آپ دیکھیں جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ گرہ ضرور لگاتے ہیں، دھاگا ہوتا ہے، بال ہوتا ہے، تانت ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز لے کر کے گرہ لگاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ جادو کیا جاتا ہے۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں کے اندر پھونک مارنے والیوں کی شر سے، پھونک مارنے والوں کے شر سے گروہوں کے اندر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد ہم لوگ جانتے ہیں کیا چیز ہے، یعنی کسی انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جا رہی ہے تو اس پر چڑھنا اور یہ تمنا کرنا کہ وہ اس کو نہ ملتی تو اچھا رہتا۔ اور حسد کی سب سے بری صورت یہ ہے کہ وہ ہمیں چاہے نہ ملے لیکن اس کو بھی نہ ملے، چونکہ حسد انسانی بھائی چارگی کے خلاف ہے۔
اور حسد کے ذریعے شیطان انسان کے اوپر اپنا قبضہ جماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ جادوگر کسی کے لیے جادو کیوں کرتا ہے؟ لوگ کسی کے لیے جادو کیوں کرواتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حسد ہوتی ہے۔ تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حاسد کے شر سے اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو گویا اس صورت کے اندر ہم آپ دیکھیں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کس سے مانگی گئی ہے؟ 4 چیزوں سے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مخلوق کی۔ مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے، اور یہ شر خواہ بندے کے لیے دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو، یہ نقصان جو اس کے شر سے ہو رہا ہے دنیا یا آخرت جس سے متعلق ہو، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور دوسری چیز جو پناہ مانگی گئی ہے، رات کی تاریکی سے چھا جائے تو، رات کی تاریکی جب چھا جائے تو۔ اور تیسری چیز جادوگر مرد ہوں یا عورت ہیں، ان کے جادو اور جادو کے عمل سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی کا غلط استعمال کرنا، جادو کرنا اور حسد کرنا یہ شریعت کے طور پر جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ تیسری چیز حسد کرنے والوں کے حسد سے، کیوں انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، اس کی ٹوہ میں لگتا ہے تو جاسوسی کرنا شروع کرتا ہے، جاسوسی کرنا شروع کرتا ہے تو پھر دونوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور جب دونوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے قطع تعلقی ہوتی ہے، اور جب قطع تعلقی ہوتی، دشمنی ہوتی ہے تو آپس میں لڑائی اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں، اس صورت کے اندر 4 چیزوں سے جو اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، عموماً یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر کسی انسان کا زور نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص ان سے پناہ دینے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہلی چیز، ہر وہ برائی جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کتنی برائیاں ایسی ہیں، بلکہ ہماری جہالت کا حال تو یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، اسے اپنا بڑا محسن سمجھتے ہیں، اسے اپنے عیوب اور اپنے راز بیان کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے، اور چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے باعث شر ہے، یہ اس کا معاملہ ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ تو اس طریقے سے ہزاروں چیزیں ہوگی، لاکھوں ایسی چیزیں ہوگی کہ جن کو ہم نہیں جانتے۔ وہ جانتا کون ہے؟ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جانتا کون ہے؟ جو ان چیزوں کا مالک ہے۔ جانتا کون ہے؟ جو ان چیزوں میں تصرف رکھنے کا حق حاصل ہے، لہذا وہی ہے ان کے شروں کو ہم سے روک بھی سکتا ہے۔ دوسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ رات کی تاریکی سے۔ ظاہر بات ہے رات کی تاریکی میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، حتیٰ کہ آج اس ترقی کے زمانے میں رات کی تاریکی میں ہم اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں، گاڑی میں بھی لائٹ ہے، سامنے بھی لائٹ ہے، لیکن کیسے ایسے واقعات رات کی تاریکی میں پیش آتے ہیں کہ دن میں نہیں پیش آ سکتے۔ تو علا کل حال رات کی تاریکی چونکہ یہ بھی ہمارے محسوسات میں نہیں ہے، اس میں جو شر ہے، جو نقصان ہونے والا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ۔ اور تیسری چیز جو جادوگر ہے، ظاہر بات یہی پوشیدہ طور پر جادو کرتا ہے، کوئی جادوگر لوگوں کے سامنے جادو نہیں کرے گا، اسی لیے جادوگر کی ایک بڑی اہم علامت ہے کہ وہ تنہائی پسند کرتا ہے، وہ مجلس نہیں پسند کرتا۔ کوئی بھی جادوگر آپ کو ایسا نہیں ملے گا
جو برابر لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر ہے یہ تو بہت معمولی مدت کے لیے، ورنہ وہ تنہائی اور گندگی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے وہ ایسے ایسے شر ظاہر کرتا ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کو بڑا بڑا نقصان ہو جایا کرتا ہے، لیکن وہ بدبخت ہمیشہ اپنی زندگی میں فقیر اور کنگال ہی رہا کرتا ہے۔ تو چونکہ اس کا شر بھی ظاہر نہیں ہوتا، پوشیدہ رہا کرتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اطلاع نہیں ہے، لہذا اس کے شر سے ہی پناہ دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور آخری چیز آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور آپ کے ساتھ رہنے والا، اٹھنے والا، بیٹھنے والا، کھانے والا، حتیٰ کہ بسا اوقات باپ اپنے بیٹے کے بارے میں حسد کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے بارے میں حسد کرتا ہے، اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اطلاع نہیں ہے۔ اس لیے اس صورت کے اندر ان چار چیزوں سے جو بڑی اہم اور ان کا شرع عموماً پوشیدہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے یا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہیے پناہ چاہتا ہوں میں مخلوق کے یا صبح کے رب کی، کس سے؟ ہر اس چیز سے جسے کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، اور رات کی تاریکی سے، جب رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، جادو کرنے والے مرد اور عورت کے شر سے جب وہ گرہوں کے اندر پھونک ماریں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ باقی باتیں اور سورہ الناس سے متعلق گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089599707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔